الحمد لله الحمد لله الذي جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي امین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ لائق صد احترام معزز و مکرم علماء کرام، حضرت مولانا محمد اشرف رضا صاحب قبلہ، نجمی ہاشمی، دوستان محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر حضور رحمت عالم، نور مجسم، شفیع معظم، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، اس کا معنی ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان اتنی بلند ہیں کہ ان کا خمیر جو گوندا گیا وہ نبیوں کے امام کے خون سے تیار ہوا، تو پھر ان کی مٹی بے لوث ہے، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے خمیر کے لیے جو مٹی گوندی گئی، جب خون خیر الرسل سے اس کا خمیر تیار ہوا تو وہ مٹی ہر قسم کی غلاظت اور گندگی سے پاک ہے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ ریاض نجابت کا معنی ہے مقبول باغ، اور ہر باغ میں پودے لگائے جاتے ہیں اور پودوں کو نشو و نما دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے پانی دیا جاتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دنیا کے ہزاروں باغات میں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کہ اس ریاض نجابت یعنی اس قبولیت والے باغ کی شان ایسی ہیں کہ اس میں جب پودے جمائے گئے تو ان پودوں کو نشو و نما دینے کے لیے رب نے آب تطہیر نازل فرمایا۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء،
وہ حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ ان بازوؤں پر اور ان کندھوں پر راکب دوش عزت امام حسن مجتبی ان کندھوں کے سوار ہوئے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر انہیں بٹھا کر کے دنیا کے سامنے ان کے عظم و شرف کو ظاہر فرمایا۔ میرے آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں ان کے ثنا خوانوں میں شرکت کی سعادت مل رہی ہے، اور ان کی منقبت خوانی اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف مل رہا ہے۔ یقیناً رب نے چاہا تو یہ ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ دوستان محترم، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات بے شمار خوبیوں اور کمالات کی جامع ہیں۔ آپ کی ذات میں جود و سخا کو دیکھیں، آپ کی ذات میں عدل و انصاف کو دیکھیں، آپ کی ذات میں حسن و جمال کو دیکھیں، آپ کی ذات میں اخلاق و کرم کو دیکھیں، آپ کی ذات میں انداز و اطوار کو دیکھیں، صفات اور خصائل کو دیکھیں، تو ان گنت خوبیوں میں ہر جہت میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک منفرد اور یگانہ مقام رکھتے ہیں۔ دوستان محترم، قرآن مجید میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن حسین کو نبی کے بیٹے قرار دیا گیا۔ ابناءنا و ابناءکم، قرآن میں آیت مجید کے ذریعہ واشگاف لفظوں میں رب ذوالجلال نے یہ پیغام دیا ہے کہ محبوب یہ نصرانی اپنے بیٹوں کو لے کر آئے، اور محبوب آپ مباہلے میں اپنے بیٹوں کو لے کر جائیں۔ تو وہ بیٹے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلیں، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے باضابطہ حدیث پاک کے ذریعہ بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ میرا نسب جو چلے گا وہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے چلے گا، اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی وضاحت فرمائی کہ امام حسن، امام حسین اور باقی آپ کی نسل کریم میں جو بیٹے تھے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے، ان بیٹوں کے ذریعہ جو نسب اور نسل آگے جاری ہوا اس کو آج ہماری زبان میں سید اور سادات کہا جاتا ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عبادتوں کا معاملہ یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے یوں عبادت کرتے کہ آپ کی گریہ و زاری اور آپ کے خوف خدا کو دیکھ کر کے لوگ کانپ جایا کرتے تھے۔ اس قدر آپ کی زندگی میں خوف خدا پایا جاتا تھا۔ خوف خدا کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات میں جو سخاوت کا معاملہ ہے، تو سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مرتبہ 3 مرتبہ اپنے گھر کا کل سامان اللہ کی راہ میں عطا فرما دیا۔ 3 مرتبہ اپنے گھر کا کل سامان راہ خدا میں عطا کر دیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص نے کچھ مانگا تو آپ نے اس کو 50,000 درہم اور 500 اشرفیہ عطا فرمائی، اور فرمایا کہ یہ بہت زیادہ چیز ہیں، اتنا قیمتی اور مہنگا سامان ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم اٹھا کر نہ لے جاؤ، ہمارا مزدور اٹھا کر تمہارے گھر تک پہنچا دے گا۔ یعنی خود اتنا قیمتی سامان جو ہزاروں درہم
اور اشرفیوں پر مشتمل تھا، خود دیا بھی اور اس کو یہ بھی کہا کہ تمہیں اٹھانے کی بھی تکلیف نہیں گوارا کرنی، یہ ہمارا خادم اٹھائے گا اور تمہارے گھر تک پہنچا دے گا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بھی ایک بات روایتوں میں ملتی ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یوں کئی لوگوں نے آ کر کے آپ کی بارے میں بدگوئی بھی کی، بد کلامی بھی کی، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کے اس کے سامنے یوں ہی جواب دیا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ، تمہیں کوئی حاجت ہو تو بتاؤ۔ پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اتنی بڑی خیرات دیتے کہ وہ بندہ سامنے سے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میں یہ جو بد کلامی کر رہا تھا کسی توہین کی نیت سے نہیں، میں آپ کا حلم آزما رہا تھا کہ آپ کتنے بردبار ہیں، آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے کتنا صبر کرنے والے ہیں۔ تو دوستان محترم، میرے پاس یوں درجنوں روایات اس وقت موجود ہیں۔ آپ نے بارہا اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان سنا ہے کہ اہل بیت اور قرآن یہ دونوں ساتھی ہیں اور تم ان دونوں کا دامن تھام کے رکھنا۔ اب یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا دامن نہیں تھامنا ہے، چونکہ اس حدیث پاک میں تو یہ بتایا گیا کہ تمہیں قرآن اور اہل بیت میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں کو تمہیں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے۔ لن تضلوا بعدی، اگر تم نے میرے بعد ان دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی راہ سے بہکو گے نہیں۔ تو قرآن اور اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی ایک راز کی بات کیا ہے کہ جو اہل بیت کو تھامے گا وہ خارجی نہیں ہوگا، اور جو قرآن کو تھامے گا وہ رافضی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کو جو تھامے گا، رافضی لوگ یہ قرآن کو معاذ اللہ ناقص مانتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہو نہ ہو لیکن میں یہ بات بتا رہا ہوں دلائل کی بنیاد پر کہ رافضی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن معاذ اللہ ناقص ہیں، تو ہمارے نبی نے بھی کیسا بندوبست کیا کہ اہل بیت اور قرآن دونوں کو تھامنا ہے تمہیں، اور دونوں کو تھامو گے، بیک وقت تھامو گے، نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے تھامو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، کیونکہ اہل بیت کو تھامنے والا خارجی نہیں ہوتا اور قرآن کو تھامنے والا رافضی نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے اس ایک حدیث میں ہمیں بتا دیا تم ان کو تھامے رہو گے تو جنت کے مسافر بنے رہو گے۔ اب یہاں جب قرآن کو تھامنے کی بات آئی ہے تو چونکہ اس قرآن کو سب سے پہلے جو تختیوں پر، لکڑوں پر، پتھروں پر، چادروں پر لکھا ہوا تھا، اس کو ایک تھیلے میں جس ذات نے جمع کیا وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور پھر اس کو لغت قریش پر، جس زبان میں آج ہم پڑھ رہے ہیں، لغت قریش پر جس ذات نے جمع کیا وہ جامع القرآن عثمان غنی کی ذات ہیں۔ تو اب قرآن اور اہل بیت دونوں کو تھامنے کا حکم دیا۔ قرآن کو تھامیں گے تو پھر ابو بکر صدیق کو ماننا پڑے گا، قرآن کو تھامیں گے تو عثمان غنی کو ماننا پڑے گا، اور جو ان کو مانے گا تو وہ پھر رافضی نہیں رہے گا، وہ پھر سنیت کی علامات میں سے ایک علامت کو اپنے اندر جمع کر لے گا۔ اور پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے کمال کیا، چونکہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ ہر کوئی میری امت میں قرآن کے علوم پر واقف نہ ہو سکے گا، ہر کوئی قرآن کے دقائق، غوامض، قرآن کی باریکیاں نہ جان سکے گا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کا ساتھی میں اپنی اہل بیت کو بنا رہا ہوں۔ تمہیں قرآن کے رموز سمجھ میں نہ آئے، اہل بیت کی سیرت دیکھنا، قرآن ان کی ذوات سے جھلکتا ہوا نظر آئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی اہل بیت اطہار کے ایک گل سرسبد ہیں کہ جو قرآن کی ایک عملی تصویر ہیں،
جو قرآن کا عملی اعتبار سے ایک پریکٹیکل ہیں، تو یوں قرآن کی آیات پڑھتے جائیں اور اہل بیت اطہار میں سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پڑھتے جائیں تو آپ کو ہر جگہ ایک نئی روشنی نظر آئے گی۔ لیکن آج کے اس سنی اجتماع میں میں خصوصیت کے ساتھ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے دو گوشوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص ان دو باتوں کو اتنے دھیان، انہماک اور غور و فکر سے سنیں کہ بات ادھر سے نکلے، آپ اپنے دل میں اس کو جما لیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دو باتوں کو اگر آپ نے مضبوط ڈاڑوں کے ساتھ پکڑ لیا، گرہ باندھ لی اس پر، جس کو گانٹھ باندھنا کہتے ہیں، گرہ باندھ لی اس کے اوپر، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس دور کے بڑے بڑے فتنے اور اس دور کی گمراہیت کی بڑی بڑی آندھیاں انشاءاللہ الرحمن آپ کے قریب بھی پھٹک نہیں سکتی، اگر آپ نے ان دو باتوں کو ذہن نشیں کر لیا، اور اسی پر میں پوری گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما کر بزبان اعلان کر کے اپنی امت کو یہ بتا دیا، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کہا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور اے اللہ قیامت تک جو حسن اور حسین سے پیار کرے تو اسے بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ ہم اور آپ کتنی بڑی خوش نصیبی سے اس وقت مالا مال ہو رہے ہیں کہ ان کی یاد میں بیٹھ کر ان کی عظمت و شان سنا کر کے ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے نبی کی اس دعا کے حقدار بن رہے ہیں کہ اے رب ان حسن سے پیار کرنے والوں کو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ غور فرمائیں، یہاں پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہیں، جامع ترمذی میں بھی ہیں، اور یہ حدیث پاک مشکات میں اور دیگر درجنوں ماخذ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر جلوہ گری کے درمیان امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں، اور گود میں بٹھانے کے بعد وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى، اور ہمارے آقا علیہ السلام امام حسن کو گود میں بٹھا کر ایک بات کہنا چاہتے ہیں، مگر اس بات کے کہنے سے پہلے سرکار نے چاہا کہ ہر کسی کو متوجہ کر لوں، ہر کسی کو الرٹ کر دوں، ہر کسی کو اپنی جانب مائل کر لوں، تو سرکار نے طریقہ کیا اپنایا؟ خاموش رہیں، اور کبھی سرکار ایک نگاہ مجمع پر ڈالتے، ایک نگاہ اپنی گود میں موجود امام حسن پر ڈالتے، کبھی سرکار پورے مجمع کو، یعنی ابھی تھوڑی دیر کے لیے اگر میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوں کروں کہ چپ رہ کر آپ پورے مجمع کو دیکھوں اور پھر اس تار کو دیکھوں، تو آپ میں سے کوئی بھی بندہ کہے گا کہ یہاں کچھ ہیں، اس کو دیکھو، چیک کرو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی چیز خاص ہے جس کی طرف حضرت توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ بلا تشبیہ و تمثیل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ کرام کو اس پر متوجہ کرنے کے لیے مجمع پر نظر ڈالتے، امام حسن پر نظر ڈالتے، مجمع پر نظر ڈالتے، امام حسن پر نظر ڈالتے۔ جب یوں بار بار سرکار فرما چکے تو اب دیکھا کہ سارے لوگ متوجہ ہو گئے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرے صحابہ میرا یہ بیٹا
میری امت کا سردار ہے۔ سید، یہ سید ہیں، یہ سردار ہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کی سرداری کو ذکر فرمایا، اور صرف اس مقام پر نہیں بلکہ ایک مقام پر سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہذانی ابناک ورثہما شیئا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ آپ کے شہزادے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ورثہما شیئا، آپ انہیں وراثت میں کچھ دیجیے، آپ انہیں ورثے میں کچھ عطا فرمائیے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فلہ ہیبتی وسعددی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تم نے دونوں شہزادوں کے لیے ورثے میں کچھ مانگا ہے تو میں اپنے بیٹے حسن کو ورثے میں اپنی ہیبت اور اپنی سرداری عطا کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کہا سعددی، لیڈرشپ، سیادت، سید، یہ میری سرداری کی جو صفت کا کمال ہے اور میری سرداری کی جو فیضان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میں اپنے بیٹے حسن کو عطا کرتا ہوں۔ اب غور کرنا، یہاں منبر پر بیٹھ کر کے بھی سرکار نے فرمایا ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور خاتون جنت نے سوال کیا در اقدس پر، تب بھی سرکار نے کہا کہ میں نے حسن کو سرداری ورثے میں عطا کی ہیں۔ اب یہاں آپ غور کرنا، وہ سارا ٹولہ جو ورثے میں باغ فدق کی بات کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق پر الزام لگاتے اور معاذ اللہ صحابہ کرام پر کہ ورثے میں باغ تھا اور وہ باغ نہیں دیا گیا، یوں نہیں دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتون جنت نے ورثہ مانگا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دنیا نہیں دین کی سرداری ورثے میں عطا فرمائی۔ یہ سیادت، یہ سرداری ہر کسی کو متوجہ کر کے، ہر کسی کو گواہ بنا کر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سرداری عطا فرمائی۔ اب اس سرداری دینے کے بعد میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مولانا اشرف صاحب اس مسجد کے پیش امام ہیں تو امام کا مطلب ہے مقتدا، امام کا مطلب ہے پیشوا۔ تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں کے یہ پیش امام ہیں تو اب ان کی ذمہ داری میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ اب یہ نماز پڑھائیں گے، یہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھیں گے اور ساری چیزوں کا لحاظ رکھیں گے۔ تو جب ایک منصب کا اعلان کیا جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ میں اس منصب کے تقاضے اور اس منصب کی جو ڈگری دی گئی ہے منصب اور جو مرتبہ دیا گیا ہے اس کو آگے کیسے چلانا ہے، اس مرتبے کا آگے استعمال کیسے کرنا ہے، وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہاں حالانکہ اس صلح کے علاوہ بھی ان کی سیادت کے ہزاروں جلوے ہیں، اس صلح کے علاوہ بھی ان کی سیادت کے ہزاروں تجلیاں ہیں ان کی، اور ہزاروں معاملات عظیم بلند شان والے ہیں، لیکن یہاں اس مقام پر سرکار نے جو سارے صحابہ سب کو متوجہ کر کے جو یہ بات کہی کہ یہ بیٹا سردار ہے، تو میں اس لیے بھی اس کی سیادت کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس کی سیادت کا ظہور اس طریقے پر بھی ہوگا کہ اللہ اس کے ذریعہ مسلمانوں کو ٹکراؤ سے بچا لے گا، مسلمانوں میں اس کے ذریعہ صلح کر دے گا۔ میں تو آج ان علماء کی گواہی میں ایک بات شارٹ لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، کاش ہمارے نبی نے
امام حسن مجتبیٰ کو امت کی صلح کا ذریعہ بنایا۔ آج بھی لوگ اس بات کو سمجھ جائیں اور ان کے اس عمل کو اور اس بشارت کو سمجھ جائیں۔ آج اس پر بحثیں لوگ کر رہے ہیں، ٹی ویوں پر، چینلوں پر بیٹھ کر مضامین لوگ لکھ رہے ہیں، اور معاذ اللہ وہ صلح جس کی بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی تھی، اس صلح پر آ کر کے اتفاق کی بات نہیں، اختلاف کی بات کرتے۔ یعنی جس سیادت کو، جس صلح کو سرکار نے امت کے اکٹھا ہونے کی بات کی، اس صلح پر جا کر کے آج کوئی تفرقے کی بات کرے، اس صلح کی بات کر کے آج کوئی ڈیوائڈ کی بات کرے، اس صلح پر جا کر کے آج کوئی امت کو بانٹنے کی بات کرے، تو در حقیقت وہ امام حسین کی سیادت کے مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ در حقیقت وہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلیٰ ترین اس صلح کے کارنامے سے واقف نہیں ہے، اور در حقیقت وہ کیا صلح ہوئی تھی اور کس مقام پر ہوئی تھی، اس کی میں تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ یوں تو ہم اہل سنت و جماعت مشاجرات صحابہ میں ڈسکس کرنا ہمارے لیے منع قرار دیا گیا کہ صحابہ کرام کے آپس کے کچھ معاملات ناگوار ہوئے، اس کو امت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس پر ڈسکس کریں، مگر چونکہ لوگوں نے ڈسکس کر کر کے بدبو پھیلا دی ہیں، تو اب حق کا اظہار کر کے خوشبو پھیلانا ہمارا فرض ہے کہ اس بات کی ذمہ داری ہے عالم دین پر کہ وہ اس بات کا اظہار کریں۔ معاملہ یوں ہوا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے سید بیٹے کے ذریعہ امت کے دو مسلمان گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوجیں بالکل قریب تھی ایک دوسرے کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہل کی اس بارے میں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے صلح کی پیشکش کی کہ حضور آپ کے لیے یہ کوڑا کاغذ میں بھیج رہا ہوں، آپ جو چاہیں اس پر لکھنے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیدی جماجم العرب، میرے ہاتھ میں عرب کی کھوپڑیاں ہیں۔ اور امام حسن اتنے مقبول تھے، 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے بیعت بھی کر لی تھی کہ ہم آپ جدھر کہیں گے ادھر لڑیں گے، آپ جو کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں، 40,000 لوگ۔ مگر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا یہی وہ مقام تھا جس کے بارے میں نانا جان نے گود میں بٹھا کر کہا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سرداری کا حق ادا کر دے گا۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ملکوں کی تاریخ، بادشاہوں کی تاریخ، شاہوں کی تاریخ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ تخت و تاج کے لیے باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یہ سلطنت کی ہوس اور اس پر قائم رہنے کے لیے بڑے بڑے ظلم لوگوں نے کیے اور کر رہے ہیں آج بھی، لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سردار بیٹا کہ ایک طرف پوری اسلامی حکومت اور سلطنت ہے اور دوسری طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اس پر بھی ہمیں نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کبھی کبھی ایسے معاملات میں مبتلا ہوتے ہیں جہاں ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، جہاں ہمیں دنیا کی عزتیں نظر آتی ہیں، جہاں ہمیں دنیا کے منصب نظر آتے ہیں، مگر ان دنیا کی عزتوں، منصبوں، مال و منال کے مقابل میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نظر آتا ہے، تو بظاہر ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس فرمان پر عمل کریں گے تو یہ بڑا منصب نہیں ملے گا، یہ اتنا مال نہیں ملے گا، چونکہ وہ مال رشوت سے مل رہا تھا، وہ مال سود سے مل رہا تھا، وہ منصب کسی کا حق تلف کر کے مل رہا تھا، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کسی کا خون بہا کر مل رہا تھا، اور ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، تو لوگ یوں دیکھے جاتے ہیں کہ
اس وقت اپنے نبی کے فرمان کو بھول کر اپنی دنیا بسانے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ایسے تمام مسلمانوں کے لیے امام حسن مجتبیٰ کی صلح قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ میں تو پوری سلطنت اسلامی اس لیے دینے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے اپنے محبوب علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ تو محبوب کے فرمان پر عمل کرنا، امام حسن مجتبیٰ نے اس کو ترجیح دی۔ تو آج ہماری زندگیوں میں یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے آج کے سنی اجتماع کا، کہ ہماری زندگیوں میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، کہیں کسی رشتے کی بات ہو، کہیں زمین جائیداد کی بات ہو، کہیں مال کے حصول کی بات ہو، کہیں عزت اور منصب کی بات ہو، کہیں کوئی تو کہیں کوئی بات، ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان کیا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کو چھوڑ کر اپنی مرضی اور دنیا ہی کی باتوں کی طرف چلے جائیں تو پھر ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ ہم امام حسن مجتبیٰ کے محب ہے یا نہیں ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی محبت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ کیونکہ رابعہ بصریہ نے کہا لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات مانتا، ان کی بات پر عمل کرتا، اس لیے کہ ہر محب اپنے محبوب کی بات پر عمل کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، آپ غور کریں اس مقام پر۔ مفتی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اب یہاں یہ بات تو ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرما لی، اور اس سال کو تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں عام الجماعت کے نام سے یاد کیا گیا، یعنی یہ سال ہی امت کے اکٹھا ہونے کا سال، کہ اس سال میں امت آپس میں قتل و قتال سے بچ گئی، اور در حقیقت یہ بشارت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب یہاں پر اس بارے میں یہ جو بخاری شریف کی شرح ہیں اس کو تو آپ نے دیکھا، لیکن اب بخاری شریف کی جو حدیث آپ نے سنی ہے، اب اس پر جو شروحات لکھی گئی اور اس پر جو کلام کیا گیا، اس بارے میں کیا کیا لکھا گیا کہ اس صلح کو اکابرین نے، علماء نے کس اینگل سے دیکھا اور کس طریقے سے انہوں نے اس صلح کو ملاحظہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرے سامنے اس وقت عمدۃ القاری اور فتح الباری، یہ دونوں بخاری شریف کی شروحات موجود ہیں، اور ان دونوں میں اس صلح کو کس اینگل سے دیکھا گیا اور اس صلح کے حوالے سے کیا کچھ گفتگو کی گئی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صلح فرمائی، یہ عمدۃ القاری میں یہ لکھا ہوا ہے وَتَرَكَ الْحَسَنُ الْخِلَافَةَ لِلَّهِ تعالی، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ دی، کیوں؟ للہ تعالی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، لا لعلت ولا لذلت ولا لقلت، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی ہے، یہ کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، کسی ذلت کی وجہ سے نہیں، فوج کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ سارا کا سارا اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ تَحْقِيقًا لِمُعْجِزَةِ جَدِّهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمدۃ القاری میں لکھا گیا حقیقت میں دیکھو تو یہ نبیوں کے امام کا ایک معجزہ ہے۔ تو صوفیہ، صالحین، شارحین بخاری وہ تو کہہ رہے گئے کہ یہ صلح نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو پھر اگر آج اس صلح کو اگر کوئی برے اینگل سے دیکھ رہا ہے تو
اسے اپنا ٹھکانہ خود غور کر لینا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے کہ میں مولانا شیخ صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ جب یہ صلح ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ لوگ ناراض تھے، اور ان لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ پر الزامات لگائے، اور معاذ اللہ امام حسن مجتبیٰ کو یا مذل المومنین کہا، یا مسود وجوہ المومنین لکھا، یا عار المومنین لکھا۔ انہوں نے تانا دیا، اے مسلمانوں کو شرمندہ کرنے والے معاذ اللہ، اے مسلمانوں کے چہروں کو سیاہ کرنے والے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیار کرنے والوں جو تم میرے پاس بیٹھے ہو، تم سے بہتر تو میرے لیے معاویہ ہیں، تم سے معاویہ میرے لیے بہتر ہیں، اور میں نے اپنے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کو اپنی خلافت عطا کر دی۔ غور فرمائیں، یہ شارحین حدیث کہہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات کو مزید آگے لے جاتے ہوئے ایک بات میں نے یہ عرض کر دی کہ صلح اس طریقے سے ہوئی، اور اس صلح کو بخاری میں ذکر کیا گیا، اور بخاری کی شروحات میں لکھا گیا کہ یہ صلح نبی کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اب اس پر میں آپ کے سامنے کہ اس صلح کو امام اہل سنت نے جس طریقے سے دیکھا اور آپ نے جس طریقے سے اس صلح کو ذکر فرمایا، میں اس کے بھی ایک دو حوالے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس صلح کو کس طریقے سے اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں، اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں، اور 10 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے حرم میں امامت کی، اور بات جب یہ آ جائے کہ یہ مجدد ہیں تو آگے پھر چون چرا کی کوئی بات رہی کب جاتی ہے۔ امت نے جنہیں مجدد مانا ہے، اللہ اکبر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب نزہۃ الخاطر الفاتر فی ترجمۃ الشیخ عبد القادر اس میں لکھا، اور اس کو امام احمد رضا نے فتح رضویہ شریف کے 28ویں جلد میں لکھا۔ کیا لکھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے لقد بلغنی عن بعض الاکابر، ملا علی قاری فرماتے مجھے بعض بڑے بڑے علماء سے یہ بات پہنچی ہیں، بعض بڑے بڑے علماء نے مجھے یہ بات بتائی ہیں، کیا؟ ان الامام الحسن ابن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما لما ترک الخلافت لما فیہ من الفتنۃ والآفۃ، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کو چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آزمائشیں تھیں، اس میں آفتیں تھیں، اس میں امت کا ٹکراؤ تھا۔ عوضہ اللہ سبحانہ وتعالی القطبیۃ الکبریٰ فیہ وفی نسلی، اس خلافت کے چھوڑ دینے کی وجہ سے رب نے قطبیت کبریٰ امام حسن کو اور ان کی اولاد کو عطا فرما دی۔ کیسے؟ فرماتے وکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ القطب الاکبر، کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے دور میں قطب اکبر تھے، القطب الاکبر، قطب اکبر تھے۔ اور اس کے بعد سیدنا السید الشیخ عبد القادر هو القطب الاوسط، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیچ والے قطب اکبر ہیں۔ اور آخر والے قطب اکبر کون ہیں؟ والمہدی خاتمۃ الاقطاب، اور یہ سب سے بڑے قطب۔ تو حضرت ملا علی قاری مجدد ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو امام حسن مجتبیٰ نے جو خلافت سونپ دی، راضی برضا، چونکہ خلافت کی مدت ختم ہو رہی ہے اور میں راضی برضا آپ کو خلافت سونپ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس خلافت کو دے دینے کی وجہ سے اور امت کو فساد فتنے جھگڑے سے بچا لینے کی وجہ سے
انعام یہ عطا فرمایا کہ اے حسن، حسینی سادات میں کتب تو ہوں گے مگر قطب اکبر ہر دور میں ہوگا تو وہ صرف حسنی سید ہوگا، وہ صرف تم اور تمہاری اولاد میں ہوگا، کیونکہ تم نے خلافت دین کے لیے اللہ رسول کے فیصلے کے مطابق چھوڑ دی ہے۔ تم نے دنیاوی سلطنت کیا چھوڑی؟ رب نے قیامت تک کے لیے روحانی سلطنت کی تاجوری تمہیں اور تمہاری نسل کو عطا فرما دی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ امام حسن مجتبیٰ پہلے قطب اکبر، اور غوث پاک یہ بھی حسنی سید ہیں، غوث پاک یہ بھی حسنی سید ہیں، اور امام مہدی وہ بھی حسنی سید ہوں گے۔ اور میں کہتا ہوں مفتی صاحب کی خصوصی توجہ کے ساتھ، یہ رافضی بہت اہل بیت کی بات کرتے ہیں، شیعہ لوگ محب اہل بیت ہونے کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو امام حسن کا ذکر کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، اور امام حسن کی اولاد میں غوث پاک کو معاذ اللہ وہ نہیں مانتے، بلکہ غوث پاک کو شیعہ لوگ سید نہیں مانتے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور امام مہدی کے بارے میں تو وہ بات کب سے کر چکے کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں یا ظاہر ہونے والے ہیں، یوں تو ہزاروں قسم کی باتیں۔ تو جو حسنی سید ہیں جنہوں نے امت کو جمع کیا ہے، رافضی کسی دور میں نہیں چاہتا کہ امت اکٹھی رہے، آج بھی وہی لوگ امت کو ٹکرانا چاہتے ہیں، اور آج انہی کے چند چھوڑے ہوئے پالتو ہیں جو سنیت کے اندر تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ لوگوں نے تو باپ کو قتل کر دیا حکومت کے لیے، بیٹے کو قتل کر دیا حکومت کے لیے، بھائیوں کو قتل کر دیا حکومت کے لیے، خاندان کے خاندانوں میں کئی لوگوں کو ذبح کر دیا حکومت کے لیے، لیکن میرے نبی نے جنہیں اپنی گود میں بٹھا کر اپنا سید و سردار بیٹا قرار دیا تھا، اس بیٹے نے وقت آنے پر اس سرداری کا حق ادا کر دیا، اور اس خلافت کو صلح کے اندر تبدیل فرما کر کے وہ قانون عطا کر دیا کہ اب قیامت تک رب نے قطبیت کبریٰ کا منصب امام حسن اور ان کی اولاد میں عطا فرما دیا۔ اب میں علماء کی توجہ کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب کوئی چیز گناہ ہوتی ہے تو کیا گناہ پر انعام ملتا ہے؟ گناہ پر انعام ملتا ہے؟ دنیا کا کوئی دنیا دار شخص ہو تو ممکن ہے کہ کسی غلط کام کرنے پر بھی کچھ دے دے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں، یہ دین کا ہے، احکم الحاکمین کی بارگاہ کا، سید المرسلین کی بارگاہ کا۔ اگر خلافت امیر معاویہ کو سونپنا گناہ ہوتا تو کیا اتنا بڑا انعام ملتا کہ قطبیت کبریٰ انہی کی نسل میں رکھی جاتی؟ اس سے پتہ چلا خلافت امیر معاویہ کو دینا عین مرضی الہی کے مطابق تھا، عین مرضی مصطفیٰ کے مطابق تھا، عین مرضی مسلمین کے مطابق تھا، اسی لیے تو اس پر انعامات عطا کیے گئے، اسی لیے تو اس پر بڑے بڑے منصب، اور ایسے کہ اب کوئی کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا، یہ رب نے ان کی نسل میں قطبیت کبریٰ عطا فرما دی۔ تو امام حسن مجتبیٰ کے فیصلے پر چونکہ سنی ہی سچا محب اہل بیت ہے، یاد رکھنا سنی ہی سچا محب اہل بیت ہے، سنیت کو چھوڑ کر کے کہیں محبت اہل بیت کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور میں نے پڑھا مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا کہ جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتا وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتا۔ میں کئی ایسے خطیبوں کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو سنی مجموعوں میں سنیوں کو یہ کہتے ہیں کہ سنیوں تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہو۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے، بہت افسوس ہوتا ہے اس چیز پر کہ یہ کیسے ممبروں تک پہنچ گئے جو سنیوں کو یہ کہتے ہیں کہ سنی محب اہل بیت نہیں ہے یا سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتا۔ اس کو جب رافضی سنتا ہے تو دلیل بناتا ہے کہ دیکھو سنیوں تم کہاں اہل بیت سے محبت کرتے ہو، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا مجدد الفسانی وہ بھی مجدد ہیں اور پورے الفسانی کے مجدد ہیں،
وہ فرماتے جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتا وہ چاہے خطابت کی کرسی پر بیٹھا ہو، مجدد پاک فرماتے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے جو سنی کو محب اہل بیت نہیں مانتا۔ سچا سنی تبھی رہ سکتا ہے جب وہ محب اہل بیت ہو، اور سچا شرعی محب اہل بیت وہی ہوتا ہے جسے سنی کہا جاتا ہے۔ اگر یوں کہو کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے تو یہ حق ہے کہ جہاں سنیت ہوگی وہاں محبت اہل بیت ہوگی، اور جہاں سچی محبت اہل بیت ہوگی وہاں سنیت ہوگی۔ تو اب دوسری دلیل میں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام اہل سنت کی کتاب سے پیش کر دی کہ یہ صلح خیر تھی امت کے حق میں، اس لیے اس صلح پر رب نے اتنے سارے انعامات عطا فرمائے۔ اب اس پر مزید آگے ہم گفتگو کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ جی، یعنی وقت کی پابندی کے لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں، باقی مجھے ایسے کوئی خوف نہیں ہے، میں ہر جگہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، اور کسی کو کوئی تکلیف ہے وہ ہم سے جب چاہیں تب مل لیں، جب چاہیں تب بلا لیں، بات کر لیں، چونکہ ہم تو اپنی بات کہتے ہی کہاں ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم تو غوث پاک کے در تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غوث پاک نے کیا لکھا پتہ ہے؟ غوث پاک نے لکھا غنیۃ الطالبین میں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اس راستے سے حضرت امیر معاویہ کا گزر ہونے والا ہے تو میں عبد القادر جیلانی اس راستے پر اپنا امامہ اتار کر بیٹھ جاؤں تاکہ ان کی سواری کی گرد اڑے، میرے چہرے پر لگے اور میرے درجات بلند ہو جائیں۔ یہ ہے غوث الاعظم دستگیر۔ کیوں نہ ہو کہ یہ قطب اوسط ہیں جن کے قطب اکبر باپ نے راضی برضا اللہ کے فیصلے کے مطابق خلافت سونپ دی، تو پھر ان کے بیٹے نے بھی انہی کے طریقے پر چل کر کے دکھایا۔ کہیں قادری کہنے والا بھی اگر کوئی آپ کو ایسا ملے جو حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتا ہے تو پھر سمجھو کہ وہ قادری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب اس پر میں تیسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت اہم ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح فرمائی، اس پر لوگ اس حوالے سے کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے تاریخ کے حوالے لے کر آتے ہیں۔ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک اصول سمجھانا چاہتا ہوں، قاعدہ ضابطہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصول کیا ہے۔ تاریخ کی کتاب میں یہاں سب سنابل شریف نہیں لا سکا، لیکن سب سنابل شریف کی ابتدائی یہ میں یہ حدیث پاک موجود ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اذا رویتم بالحدیث فعلیکم بالقرآن ان کان موافقا فاقبلوہ والا فردوہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود آپ ارشاد فرمایا کہ اذا رویتم بالحدیث، جب کوئی تمہارے سامنے میری حدیث بتا کر کوئی بات لائے کہ یہ حضور کا فرمان ہے، یوں کہہ کر کے کوئی بات کریں، فعلیکم بالقرآن، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس بات کو قرآن کے ترازو پر پرکھنا، قرآن کے سامنے رکھنا۔ ان کان موافقا فاقبلوہ، اگر وہ جو میری بات بتا کر تمہارے سامنے لے کر آیا اگر قرآن سے موافق ہو تو قبول کر لینا، وَإِلَّا فَرُدُّوهُ، اور اگر قرآن سے ٹکرائے تو ہمارے نبی فرماتے اس کو چھوڑ دینا، اس کو قبول نہ کرنا، چاہے وہ تمہیں بتانے والا یہ بار بار کیوں نہ کہتا رہے کہ یہ تو فلاں کتاب میں ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں نے روایت کی ہے، فلاں نے کہا ہے۔ نہیں، بلکہ فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام نے اگر قرآن سے ٹکرائے
تو پھر تمہیں قرآن کو ماننا ہے، اس بات کو جو میری بات کہہ کر کے بھی تمہارے سامنے کیوں نہ لائے اس کو چھوڑ دینا۔ بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ اب میں یہ کہتا ہوں، سارے صحابہ کے بارے میں رب نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سارے صحابہ سے رب نے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، قرآن میں دوسری جگہ کہ جو حسنہ کو پا گئے وہ جہنم سے ہٹا کر جنت میں پہنچا دیے گئے۔ تو کیا پتا چلا؟ سارے صحابہ سے رب نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہاں تک کہ قرآن میں آیا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمَانِ، کہ ان سبوں کے دلوں میں ہم نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ کَرَّہَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، ہم نے تمہارے دلوں سے کفر کو بھی دور کر دیا، گناہ کو بھی دور کر دیا، فسق کو بھی دور کر دیا۔ اب اللہ تو فرماتا ہے سارے صحابہ جنتی، ساروں سے اللہ راضی، ساروں کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا، ایمان کو محبوب بنا دیا، ان ساروں کے دلوں سے کفر کو بھی دور کر دیا، گناہ کو بھی دور کر دیا، فسق کو بھی دور کر دیا۔ اب اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ سارے صحابہ ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں۔ اب ایک طرف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سارے جنتی، سارے ایمان پر، ایمان دلوں میں نقش، ایمان دلوں میں سجا دیا، کفر فسق گناہ ان کے دلوں سے دور کر دیا۔ اب اگر یہ تاریخ کے جو ٹنکے لوگ لے کے آتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، فلاں تاریخ میں یہ لکھا ہے، میں ایسے تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے نبی تو ہمیں یہ بتا کر گئے ہیں کہ کوئی تاریخ کی بات کیا ہے، اگر کوئی میری حدیث کا نام لے کر کے بھی آئے اور قرآن سے ٹکرائیں تو اگرچہ وہ بار بار کہیں کہ یہ حدیث ہے، اس کو چھوڑ دینا، قرآن کو اختیار کرنا۔ تو یہاں تو قرآن کا مقابلہ حدیث سے نہیں تاریخ سے ہو رہا ہے، اور اصول دین میں کہیں تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دین کے اصول کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں دین کا اصول ہے۔ کہیں تاریخ لکھا ہوا دین کا اصول کہ تاریخ پر ایمان لانا ہے؟ ایمان مجمل، ایمان مفصل میں کہیں پڑھا ہے آپ نے آمنتو بالتاریخ کہ میں تاریخ پر ایمان لایا؟ جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا وہ قرآن ہے، قرآن کے فرامین ہیں۔ اور ہمارے نبی فرماتے اگر قرآن سے کوئی ایسی بات ٹکرائے کہ جو میری حدیث کہہ کر کے تمہارے سامنے لائے، سرکار فرماتے اس کو چھوڑ دینا، قرآن کو لانا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کے جتنے بھی لوگ حوالے لے کر آتے ہیں قرآن کی ان آیتوں سے ٹکرا رہے ہیں، اس لیے سنی قرآن پر ایمان لاتا ہے اور ان ساری تاریخوں کو رد کرتا ہے۔ ان تاریخ کی باتوں کو اگر مانے تو قرآن کا انکار ہو جائے۔ بات سمجھا رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو؟ آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ اگر تاریخ کو مانتے ہیں تو قرآن کا انکار ہو جاتا ہے، اور قرآن کو مانتے ہیں تو تاریخ کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ہمارے نبی تو ہمیں پہلے تاریخ کا نہیں یہ بتا کر گئے، کوئی میری حدیث بھی لے کر آئے اور یہ کہیں کہ یہ حدیث ہے اور قرآن سے ٹکرائے تو میں تمہارا نبی ایڈوانس تمہیں ہدایت دے کے جا رہا ہوں۔ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہو، کوئی حدیث بھی کہیں اس کو چھوڑ دینا، قرآن کو اختیار کرنا۔ تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جتنے بھی لوگ تاریخ کے ڈھکوسلے لے کر آتے ہیں ان سب کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کر دو۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اب یہاں پر میں ایک مسکت جواب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب یہ بھی ایک بات سمجھنے والی ہے، درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بات بھی یہاں سمجھنے والی ہے کہ
میں نے فتاوی رضویہ شریف سامنے رکھی ہوئی ہیں، تو چونکہ فتاوی رضویہ شریف پڑھنا ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے تمام اکابر اولیاء علماء نے کہا ہے کہ ہمارا مسلک امام احمد رضا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بالخصوص ہمارے سلسلے اشرفیہ کے مجدد حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں علیہ الرحمہ، آپ نے ارشاد فرمایا جو میرا مسلک جاننا چاہتا ہے وہ بریلی کے مولانا احمد رضا کی کتابوں کو پڑھے۔ میرا مسلک ان کی کتابوں میں لکھا، ان کی کتابیں پڑھو، میرا مسلک جاننا ہے۔ بڑے بڑے اپنے وقت کے اکابر علماء حضرت آل رسول مارہروی علیہ الرحمہ فرماتے قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آیا، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ وہ امام احمد رضا، اکابر سادات، اکابر اہل بیت اطہار، اپنے دور کے صوفیاء صالحین اولیاء اللہ، سب نے احمد رضا کی پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا ہم سب تیری تائید کرتے ہیں، تو نے جو لکھا حق لکھا، حق کے لیے لکھا، اور تیری باتوں کو ہم سند قرار دیتے ہیں۔ وہ امام احمد رضا تاریخ کے تنکوں کے حوالے سے کیا لکھتے ہیں کہ تاریخ کی باتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 5ویں جلد ہیں، اس میں صفحہ نمبر 586 ہیں۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں، دھیان سے سننا، اعلیٰ حضرت فرماتے کتب سیر میں، سیر مانے وہی سیرت کی تاریخ کی کتابوں میں کیسے کیسے مجروحوں میں مطعون و شدید الضعفوں کی روایات بری ہیں۔ یعنی اب یہ لفظ تو مفتی صاحب درس حدیث پڑھا رہے ہیں تو یہ اس کو سمجھ سکتے، علم میں مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے، تو میں ان کو مخاطب اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں مجھے بھی کچھ لطف آتا ہے، کوئی اہل علم بیٹھا ہوتا ہے کہ اگر میں کچھ غلطی کروں گا تو میری اصلاح ہو جائے گی۔ تو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کتب سیر کی باتیں کرتے ہیں لوگ، تاریخ کی باتیں کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کی، تو اس میں تو کیسے کیسے مجروحوں میں مطعون و شدید الضعفوں کی روایتیں بری ہیں کہ ایسے ایسے لوگ تاریخ کی کتابوں میں راوی بن بن کر کے آ گئے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہے، جن کی باتیں اعتبار کے لائق نہیں، جن پر تان کیا گیا ہے کہ یہ ایسا تھا یہ ویسا تھا، تو ان مجروح روایتوں سے بھری ہوئی ہیں تاریخ کی کتابیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے جو لکھا کمال بات لکھی، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بنظر واقع سیر میں بہت اکاذیب و اباطیل بھرے ہیں۔ کیا؟ بنظر واقع یعنی حقیقت بھی نگاہ سے دیکھو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی حقیقت کی نگاہ سے تاریخ کی کتابوں میں یعنی حقیقت کی نگاہ سے تاریخ کی کتابوں میں دیکھو تو بہت اکاذیب و اباطیل بھرے ہیں، یعنی ہزاروں اس میں جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، باطل باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کما لا یخفی جیسا کہ پوشیدہ نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بہرحال فرق مراتب نہ کرنا، اگر جنون نہیں تو بد مذہبی ہے، اور بد مذہبی نہیں تو جنون ہے۔ کیا مطلب؟ ٹھہر کے سمجھاؤ، چونکہ بات سمجھانا مقصد ہے کہ اگر مراتب کا کوئی فرق نہیں کرتا، یعنی کس درجے کی بات کس بارے میں قبول کرنی ہے، اگر اس کا کوئی فرق نہیں کرتا، بات اگر تائید میں ہوگی تو تاریخ کی بھی لی جائے، تاریخ کی بھی لی جائے، لیکن اگر کوئی مراتب کا فرق نہ کرے اور یوں کہ تاریخ میں جو کچھ لکھنا ہے آمنا صدقنا، کہ تاریخ کوئی میں مانوں گا، تاریخ کوئی میں مانوں گا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب نہ کرنا یہ جنون نہیں، یعنی پاگل پن نہیں، تو یہ بد مذہبی ہے، اور بد مذہبی نہیں تو پاگل پن ہے کہ جو بندہ تاریخ ہی کی بات کرے اور لا کر حضرت امیر معاویہ پر تھوپتا رہے، تو فرماتے یہ یا تو بد مذہبی ہیں یا پاگل پن ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک ضرور ہے۔ اور آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جشن امام حسن مجتبیٰ کا ہے اور ساری بات مولانا زیر حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں کر رہے ہیں، تو میں ابھی اعلیٰ حضرت کی وہ عبارتیں بھی پڑھوں گا کہ اصل میں امیر معاویہ کی حفاظت کرنے سے امام حسن کی حفاظت ہوتی ہے۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اگر معاویہ ایسے ایسے تھے
تو پھر امام حسن مجتبیٰ نے ان کو خلافت کیوں سونپ دی؟ یہ دفاع کرنا حقیقت میں امام حسن کی عظمت و شان پر پہرا دینا ہے۔ اور غور کریں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بد مذہبی نہیں تو جنون ہے۔ سیر جن بالائی باتوں کے لیے ہیں اس میں حد سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ سیرت کی جو باتیں اپنی حد تک ہیں اس سے حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی روایات مذکورہ، اب یہ خاص بات، اس کی روایات مذکورہ کسی حیض و نفاس کے مسئلے میں بھی سننے کی نہیں۔ جی کس درجے پر لے جا کر اعلیٰ حضرت نے بات کہہ دی، یہ ہے امام احمد رضا کا قلم، ہم چون قلم در دست کاتب۔ محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ احمد رضا غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے۔ قلم اپنی مرضی سے نہیں چلتا، لکھنے والے کی مرضی سے چلتا ہے۔ احمد رضا اپنی مرضی سے نہیں، غوث پاک کی مرضی سے چلتا ہے۔ یہ محدث اعظم ہند نے فرمایا۔ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں کہ سیرت کی روایات اور تاریخ کی روایتیں یہ تو کسی حیض و نفاس کے مسئلے میں بھی سننے کے لائق نہیں، نہ کہ معاذ اللہ ان واہیات و معضلات و بے سراپا حکایات سے صحابہ کرام حضور سید الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن کرنا اور اعتراض نکالنا، ان کی شان رفیع میں رکھنے ڈالنا کہ ان کا ارتکاب نہ کرے گا مگر گمراہ بددین مخالف و مضاد حق آج کل کے بد مذہب۔ اب یہ اعلیٰ حضرت نے یہاں تک لکھا کہ یہ تو تاریخ کے تنکے اس لائق بھی نہیں کہ حیض و نفاس کے مسئلے میں وہاں کی بات سنی جائے، تو پھر حیض و نفاس کے بارے میں جب وہاں کی بات نہیں سنی جائے گی تو حضور کے صحابہ کے بارے میں اعتراض کے لیے وہاں سے بات مانی جائے۔ ابھی میں نے 2-4 دن پہلے دایاترہ میں بیان کیا مجدد الفسانی پر، اس میں نے مجدد الفسانی کا ایک قول ذکر کیا۔ مجدد پاک فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا کائنا ما کان، کہ حضور کی صحبت کے بعد حضور کی صحبت اس کے برابر فضل و شرف کسی چیز میں نہیں۔ اور فرماتے ہیں نبیوں کے سوا نبی کی صحبت کی وجہ سے رب نے انسانوں میں صحابہ کو سب سے بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ان صحابہ کے بارے میں حیض و نفاس کی بات وہاں سے نہ لی جائے تو پھر ان صحابہ کے بارے میں تاریخ کے جھوٹے قصوں سے صحابہ پر اعتراض کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو بھی کرے گا وہ گمراہ بددین ہوگا، حق کا مخالف ہوگا جو ایسا کر سکتا ہے۔ اب میں درد دل کے ساتھ، یہ تو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے لکھا تھا، لیکن مفتی صاحب آج حالات دیکھو۔ اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھ دیا تھا، فرمایا تھا آج کل کے بد مذہب، سمجھ آ رہی، آج کل کے بد مذہب مریض القلب منافق شعار ان خزافات سیر و خرافات تواریخ و امثالہا سے حضرات عالیہ خلفائے راشدین و ام المومنین عائشہ صدیقہ و طلحہ و زبیر و معاویہ و عمرو بن عاص و مغیرہ بن شعبہ وغیرہم اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدائن مربودہ اور ان کے باہمی مشاجرات میں موحش و مہل حکایات بیہودہ جن میں اکثر کو سیرے سے کذب و واحد اور بہت الحاقات ملعون روافظ چھانٹ لاتے ہیں اور ان سے قرآن عظیم و ارشادات مصطفیٰ و اجماع امت و اساطین ملت کا مقابلہ چاہتے ہیں۔ بے علم لوگ انہیں سن کر پریشان ہوتے ہیں یا فکر جواب میں پڑتے ہیں۔ ان کا پہلا جواب یہی ہے کہ ایسے محمدات کسی ادنا مسلمان کو گنہگار ٹھہرانے کے لیے مسموع نہیں ہو سکتے، نہ کہ محبوبان خدا پر طعن جن کے مدارح تفصیلی خواہ اجمالی سے کلام اللہ و کلام رسول مالا مال ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں ان باتوں کو تو لا کر کے کسی مسلمان کو بھی گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے، تو پھر ان باتوں کو لا کر کے صحابہ کرام پر طعن کرنا، ان صحابہ کے بارے میں جن کی شان سے جن کی فضیلت سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پوری احادیث مالا مال ہے،
تو بھلا ان کے خلاف یہ بات کیسے سنی جا سکتی ہے؟ اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں پر امام غزالی کا حوالہ بھی لکھا کہ کسی مسلمان کو کسی کبیرہ کی طرف بے تحقیق نسبت کرنا حرام ہے۔ تو بے تحقیق تو تاریخ کی تو ہوتی ہی تحقیق کب ہے؟ جی بھائی حدیثیں ہیں تو اس کے لیے علم اسماء اور رجال ہے، حدیث کی کتابوں کے لیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا یہ تھا تو کیسا تھا، اس پر پورا ایک شعبہ ہے علم اسماء اور رجال کا کہ لوگ تحقیق کرتے کہ یہ حدیث بیان کرنے والا بچپن میں کیسا تھا، جوانی میں کیسا تھا، جب بڑھاپے میں حدیثیں لکھواتا تھا تب بھولنے کی تو بیماری نہیں تھی، جھوٹ تو نہیں بولتا۔ یہ ساری تحقیق حدیث کی کتابوں کے بارے میں ہے، تاریخ کے بارے میں نہیں ہے۔ تو بلا تحقیق کسی مسلمان کی طرف کبیرہ گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے۔ تو جو تاریخ لکھی ہی گئی ہے بغیر کسی تحقیق کے، تو اس کو لا کر کے صحابہ کرام پر کبیرہ کی نسبت کر دینا یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ اور اب اس پر آخری ٹھوس بات جو اعلیٰ حضرت ہی کا کمال ہے وہی لکھ سکتی ہے۔ آپ نے کہا اگر اس قسم کی تاریخ کے ڈھکوسلوں سے صحابہ کے بارے میں باتیں کرو گے تو معاذ اللہ ایسی تاریخ کی کتابوں میں ایسی باتیں تو تمہیں نبیوں کے بارے میں بھی ملے، فرشتوں کے بارے میں بھی ملے، تو کیا تم انبیاء کرام کے معصوم ہونے کا انکار کر دو گے؟ کیا فرشتوں کے معصوم ہونے کا انکار کر دو گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پھر تو تم آگے بڑھ جاؤ، تاریخ سے انبیاء پر الزام لگاؤ، اور پھر کیسے دین بچے؟ اعلیٰ حضرت یہاں پر لکھتے ہیں حاشا للہ، اگر مورخین و امثالہم کی ایسی حکایات ادنا قابل التفات ہوں تو اہل بیت و صحابہ درکنار، خود حضرات عالیہ انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین صلوات اللہ تعالی و سلامہ علیہم اجمعین سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے کہ ان محملات مفضولہ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک سب کے بارے میں وہ ناپاک بیہودہ موحشہ نقل کی ہے کہ اگر اپنے ظاہر پر تسلیم کی جائے تو معاذ اللہ اصل ایمان کو رد کر بیٹھتا ہے۔ اللہ اصل کلام یہ ہے کہ تاریخ کی اگر کوئی بات آپ کو لے کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف آتا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، تاریخ کو نہیں مانتے۔ دوسرا جواب آپ کو یہ دینا ہے کہ اگر حضرت امام حسن کا خلافت دے دینا غلط ہوتا معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، تو کیا اس کام پر رب کا اتنا بڑا انعام کہ قطبیت کبریٰ رب ان کی نسل میں دے یہ انعام ملتا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب میں آخری جملہ، حالانکہ میری گفتگو کا بھی صرف ایک حصہ ختم ہوا، ابھی میں نے جو دوسرا حصہ بد مذہبوں کے بارے میں تھا وہ جس کو داتا گجبخش علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، اس کشف کو تو میں نے ابھی کشف کیا بھی نہیں ہے، اس کو میں نے ابھی کھولا نہیں ہے۔ یہ میں صرف ابھی امام اہل سنت کی بات پر صرف امیر معاویہ کے بارے میں ایک بات عرض کرا۔ اب یہاں یہ ساری بات جو آپ پر کل کوئی پوچھے کہ مولانا صاحب امام حسن مجتبیٰ کی بات آئی تو پوری کی پوری دفاع میں حضرت امیر معاویہ کی بات کر دیا، ایسا کیوں کیا؟ تو یہ میرے سامنے فتح رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے۔ 29ویں جلد میں حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہاں ایک بات کہتے ہیں، اعلیٰ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لوگ جو وسوسہ ڈالتے ہیں نا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ امیر معاویہ کی شان بڑا بڑا کر کے مولا علی کے برابر کرتے ہیں، معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ امیر معاویہ مولا علی سے افضل تو کچھ برابر بھی نہیں مرتبہ حضرت مولا علی کا ہزاروں گنا زیادہ افضل ہے حضرت امیر معاویہ سے، بلکہ امام حسن مجتبیٰ کا بھی ان سے افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر جو جملے لکھے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں حضرت مولا علی کے مقام رفیع و شان منی تک تو ان سے وہ دور دراز منزلیں ہیں جن ہزاروں ہزار رہوار برق کردار سوار رفتار تھک رہے اور قطع نہ کر سکے، یعنی ایسے گھوڑے جو بجلی کی طرح چلے، لمبے لمبے قدموں سے چلے اور ہزاروں ہزار سال چلتے رہے مسلسل،
ہزاروں ہزار سال بجلی کی رفتار سے گھوڑے چل کر کے جتنی بلندی پر پہنچیں گے دوری پر حضرت امیر معاویہ سے مولا علی کا مرتبہ اس سے بھی ہزاروں گنا افضل ہے. سبحان اللہ. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر فضل صحبت و شرف سعادت خدائی دین ہے. اگر امیر معاویہ کو جو صحابیت کا شرف ملا اس کو ہم کیسے بھول جائیں. مولا علی کی شان بہت بلند ہے مگر امیر معاویہ کی شرف صحابیت کو نہیں بھولا جا سکتا. اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا اصل اسی طرف آنا. اللہ اکبر. کیا کلام میرے امام نے لکھا. امام فرماتے ہیں ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں. ایمان لگتی. یہ کیسا عاشق رسول احمد رضا ہے, کیسا عاشق اہل بیت احمد رضا ہے کہ امیر معاویہ کا دفاع کرتے کرتے بھی بات اہل بیت ہی پر لائے اور کہتے ہیں ہاں ایک بات کہتے ہیں اور ایمان لگتی کہتے ہیں کہ ہم تو بحمد اللہ کی تعالی سرکار اہل بیت کرام کے غلامان خانہ زاد ہیں. ہم تو ان کے گھر کے نوکر ہیں. اللہ کیا لکھتے ہیں ہم تو اہل بیت کے گھر کے نوکر ہیں. ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ, خدا نہ خواستہ ان کی حمایت بیجا کرے. یعنی معاویہ کی بیجا حمایت ہم کرتے تو کیوں کرتے, ہم تو جن کے گھر کے غلام ہیں ہم ان کی ہی حمایت کرتے. ہمیں امیر معاویہ سے کیا رشتہ, خدا نہ خواستہ ان کی حمایت بیجا کریں مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور حضرت معاویہ کا خصوصی الزام بدگویاں یعنی دریدہ دہنوں بد زبانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے. کیوں, امیر معاویہ کو جو لان تان کرتے اس سے امیر معاویہ کو بچانا ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی عیب یہ نہیں تھا جو عیب تم منسوخ کر رہے. کیوں, اس لیے کہ ہمارے شہزادہ اکبر حضرت سبط اکبر حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ارشاد اپنے جد امجد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اختتام مدت عین معرکہ جنگ میں ایک فوج جرار کے ساتھ ہتھیار رکھ دیے اور ملک یعنی امور مسلمین کا انتظام و انصرام امیر معاویہ کو سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت اطاعت فرما لی. اگر امیر معاویہ, دھیان سے سننا یہ لفظ, دھیان سے سننا, فرماتے اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ العیاذ باللہ کافر یا فاسق تھے یا ظالم جائر تھے یا غاصب جابر تھے تو الزام امام حسن پر آتا ہے کہ انہوں نے کاروبار مسلمین و انتظام شرع و دین با اختیار خود ایسے شخص کو تفویض فرما دیا اور خیر خواہی اسلام کو معاذ اللہ کام نہ فرمایا. اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی, یعنی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا دفاع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر امیر معاویہ کو معاذ اللہ ظالم جابر فاسق کہو گے تو الزام امام حسن پر آئے گا کہ جو ایسا شخص تھا اس کو خلافت امام حسن نے سونپ دی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی. اور آگے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو دے دی. اللہ اکبر. کچھ لوگ آگے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مدت خلافت ختم ہو گئی تھی نا, ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, تو خلافت ختم ہو گئی تھی اور حضرت امام حسن خلیفہ راشد تھے, وہ بادشاہ نہیں بننا چاہتے تھے, خلیفہ راشد رہنا چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے چاہا کہ اب مدت ختم ہو گئی ہے تو اب میں ملوکیت میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے انہوں نے امیر معاویہ کو دے دی. تو ہم کہتے ہیں اگر ملوکیت ہی دینی تھی تو اعلیٰ حضرت نے لکھا اگر معاویہ تمہارے قول کے مطابق معاذ اللہ فاسق و فاجر تھے اور ملوکیت ہی امیر معاویہ کو دینی چاہتے تھے تو فاسق و فاجر اگر معاویہ تھے تو ملوکیت کسی اور صحابی کو کیوں نہیں دے دی جو تمہارے نظریے کے مطابق نیک متقی اور پرہیزگار. تو پتا چلا امام حسن نے بھی حضرت امیر معاویہ کو خلافت اور سلطنت کے لائق اور قابل جانا, پھر انہیں خلافت عطا فرمائی. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور آپ خود بادشاہت منظور نہیں فرماتے تھے
قابلیت نظم و نسق دین نہ رکھتا تھا جو انہی کو اختیار کیا اور انہی کے ہاتھ پر بیعت اطاعت کر لی؟ حاشا للہ، بلکہ یہ بات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پیشن گوئی میں ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور ان کی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا۔ تو دوستان محترم، حاصل گفتگو یہ نکلا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار کے شہزادے ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں، اور سرکار نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی تھی، کوئی دنیا دار ہوتا تو سرکار کا حکم چھوڑ کر دنیا کی حکومت بچا لیتا، مگر یہ سرکار کے سچے بیٹے اور سرکار کے سچے منصب عطا کردہ سیادت کے سزاوار تھے، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا، تخت و تاج کو چھوڑا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس حکم پر، اس وصیت پر عمل کیا، اور پھر جنہیں انہوں نے خلافت دے دی تو انہیں اس لائق اور قابل سمجھا اور خلافت عطا کی۔ اگر امیر معاویہ پر کوئی الزام رکھتا ہے تو معاذ اللہ یہ الزام امام حسن مجتبی تک آتا ہے، اس لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی نااہل کو پوری اسلامی سلطنت دی۔ تو دوستان محترم، امام حسن مجتبی کے یہ بڑے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے کہ آپ نے صلح فرما کر مسلمانوں کے درمیان اجتماع پیدا کیا۔ اس صلح کو آج کوئی ڈسکس کر کے امت میں افتراق پیدا کرتا ہے تو امام حسن کی منصب سیادت سے بے خبر ہیں، ان کی صلح کے اثر اور مجھ سے بے خبر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔